تو آج اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہماری مہمان شخصیت علامہ جناب شفیق الرحمن حسان صاحب۔ آپ بڑے ہی خوبصورت عالم دین ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اور ان کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ آپ بڑے پیارے انداز میں لوگوں تک اپنی بات کو سمجھا کے بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج خصوصی طور پر ہمیں ٹائم عطا کیا ہے۔ تو میں آپ کی جانب بڑھتا ہوں اور آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آج ہمارا پروگرام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ولادت کے وقت جو بشارت آئی اس کا ذکر فرمائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ کس تاریخ کو، کس سن میں حضرت امام علی مقام کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت کے وہ خوبصورت واقعات ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل الخیر خلق اللہ۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت نذرانہ پیش کیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مولا حسین کی بارگاہ میں کچھ یوں نذرانہ پیش کیا کہ ہو نہیں سکتی قمر سے مدحت شان حسین، ہو نہیں سکتی قمر سے مدحت شان حسین، جب کہ ہے رب محمد خود ثنا خوان حسین۔ راکب دوش نبی اور نور چشم مرتضیٰ، اللہ اللہ یہ وقار عظمت شان حسین، ان کے خون سے ہو گئی شاداب ارض کربلا، ہے امین عظمت اسلام ایمان حسین، کر گئے اپنے عمل سے پرچم حق کو بلند، تا ابد اسلام پر باقی ہے احسان حسین۔ عرصہ محشر میں جب ہو نفسی نفسی کی پکار، ہو کمر کے ہاتھ اس دن بھی دامان حسین۔ حضرت امام حسین سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، شاہ سوار کرب و بلا، شہزادہ گلگوں قبا، اور نواسہ امام الانبیاء، نور جان خیر النساء، پرتو شجاعت مرتضیٰ، اور برادر حسن مجتبیٰ، آپ وہ عظیم اہل بیت اطہار میں سے درخشندہ ستارے ہیں کہ آپ کی ولادت پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی۔ آپ کی ولادت میں دو قول ملتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 3 شعبان کو ہوئی، 3 شعبان 4 ہجری کو، اور دوسرا قول ملتا ہے کہ 5 شعبان اور 4 ہجری کو ہوئی۔ خیر 1-2 دن کا فرق ہے، ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، یا ان کو لے کر لمبی لمبی تحریروں کو نہیں لکھ دینا چاہیے کہ ولادت اس دن ہوئی تھی اس دن نہیں ہوئی تھی، تاریخ کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی ولادت شعبان میں ہی ہے۔ اور ویسے بھی ہم ان عظیم ہستیوں کے تذکرہ کے لیے تاریخوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم صرف محرم میں ہی حسین حسین نہیں کرتے، ہم سارا سال ہی حسین حسین کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ولادت باسعادت ہے اس کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بشارت پہلے ہی عطا فرما دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا، تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں جب سے خواب دیکھا ہے بڑی پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا، بتاؤ تو صحیح کون سا خواب دیکھا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر اس کو میری جھولی میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا، ان قریب اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اسی وجہ سے۔ اچھا، دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ جو لخت جگر ہیں، حضور ان کو اپنا بیٹا ہی کہا کرتے تھے اکثر طور پر۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو جو سب سے پہلے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے بچے کے کان میں اذان دینا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کے کان میں خود اذان دی اور دوسرے کان میں اقامت کہی۔
اب یہاں پر یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. لوگ اکثر طور پر سوال کرتے ہیں کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اذان دی ہے؟ اور بھی بے شمار مواقع جہاں پر حضور نے اذان دی ہے، لیکن ایک موقع یہ بھی ہے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں کی ولادت باسعادت پر حضور نے اذان فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی کا کان میں اقامت فرمائی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ابن ملک فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ جس بچے کے کان میں پہلی آواز ہی اذان کی دی جائے تو وہ ام الصبیان یعنی مرگی کا جو مرض ہوتا ہے اس سے بچ جاتا ہے. لہٰذا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ابھی جو ہے وہ بچے کو نہلانا ہے، دلانا ہے، ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فوراً بچے کو لیں، جیسی ولادت ہوتی ہے اور اس کے کان میں اذان کہہ دیں. حالانکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو گھر میں شادیانے بجائے جاتے ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، یا جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو دائیاں جو ہوتی ہیں وہ مبارکباد دینے لگ جاتی ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلی آواز جو ہے سب کو خاموش کروا کے اذان کی آواز، اللہ کی وحدانیت کی آواز. اور اذان کا ہم نے خود دیکھا ہے کہ اگر بچہ رو بھی رہا ہو، جب اذان اس کے کان میں پڑتی ہے تو وہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کا جب نام اس کے کان میں لیا جاتا ہے، یہ دین فطرت ہے. اور جب اس کی پہلی آواز اللہ اکبر کی آتی ہے تو بچہ مسکرا جاتا ہے. حضور کا فرمان بھی ہے نا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کی وجہ سے یہودی یا نصرانی ہوتا ہے. اچھا، اگلے والا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچے کو گٹی دینا. اگر اس گھرانے کو دیکھا جائے تو یہ گھرانہ ہی مقدروں والا ہے. اگر امام المسلمین مولا المسلمین امام المشارق والمغارب حل المشکلات والنوائب اخی رسول وزوج البطور امیر المومنین مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جب ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو حضور ان کو بھی گٹی دیتے ہیں تو اپنا لعاب دہن دیتے ہیں. اگر سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ عظیمہ مخدومہ صابرہ شاکرہ طیبہ مطیبہ اطیبہ مومنہ صالحہ راکعہ ساجدہ سیدۃ نساء العالمین، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اس وقت بھی گٹی جو آپ کو دی جاتی ہے وہ لعاب دہن مصطفیٰ دی جاتی ہے. کریم ابن کریم، مولا ابن مولا، سید ابن سید، حیدر ابن حیدر، تصویر مصطفیٰ، تنویر مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو پہلی خوراک دی جاتی ہے وہ بھی زبان مصطفیٰ دی جاتی ہے. اب جب امام حسین کی باری آتی ہے تو ان کو بھی جو پہلی خوراک ہے وہ زبان مصطفیٰ دی جاتی ہے. یہاں ڈاکٹرز اور سائنسدان جو ہے غیر مسلم جو ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ گھٹی کے ساتھ جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، آپ کا کوئی بھی عمل جو ہے نہ سائنس کے خلاف جا سکتا ہے نہ حکمت کے خلاف جا سکتا ہے. آپ کا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے ایک دلیل ہے. جب حضور نے یہ عمل فرمایا تو آج ہمیں ان سائنسدانوں کی بات کے بجائے حضور کے اس عمل کو دیکھنا چاہیے. اچھا، پھر اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ہیں تو 5 لیکن زبان ہماری ایک ہے. یہ حضور کا پیغام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جراثیم جو ہیں وہ آپ کی اور میرے یا دوسرے لوگوں کی زبانوں میں یا لعاب میں ہو سکتے ہیں. لعاب دہن کی تو برکات اتنی ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھارے پانی میں ڈالیں تو وہ میٹھا ہو جائے، ہڈیاں میں ڈالیں تو کھانا بڑھ جائے اور لذیذ مزیدار ہو جائے. مولا علی کی آنکھ میں لگے تو اشوب چشم جاتا رہے اور اس آنکھ کی کبھی بینائی ختم نہ ہو، اور اگر کسی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر لگے تو اس کی ٹانگ درست ہو جائے. تو ذرا خود سوچئے کہ جب اس کے اتنے عمل ہیں تو جب وہ مقدس لعاب دہن حضرت امام حسین کے سینہ اقدس میں اترا ہوگا تو وہ پھر سینہ کتنا روشن ہوا ہوگا. تو یہ دوسرا مرحلہ، گٹی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنی زبان چسوائی، اور ایسا ایک بار مرتبہ نہیں کیا، بارہا مرتبہ کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیت پڑھتے، جیسے آپ نے انٹرو میں پڑھا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور پھر کہتے کہ اے اہل بیت اٹھو اور نماز ادا کرو. تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدۃ نساء العالمین کے گھر کی طرف سے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے امام حسن اور امام حسین کے رونے کی آواز سنی. حضور گھر میں تشریف لے گئے، اور جیسے ہی گھر میں آپ تشریف لے کر گئے آپ نے پوچھا یہ کس سبب سے رو رہے ہیں؟ تو سیدہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بو کی وجہ سے جو ہے وہ بل بلا رہے ہیں. حالانکہ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں.
اور حضرت امام حسن حسین کے بارے میں کیا فرمایا؟ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو. سبت جو ہے وہ نواسے کو کہتے ہیں نا، دونوں. دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قرباں جانے جاں انگشت کیا لی ہاتھ میں. یا رسول اللہ آپ نے انگلی ہی کیا پکڑی امام حسن اور امام حسین کی، ان کو دستگیر ہر دو عالم بنا دیا ہے. ایک طرف یہ ہے، لیکن ادھر فقر ہے اور صبر ہے. اچھا دیکھیے حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو لیا اور گود میں بٹھایا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی، اور وہ چوسنا شروع ہو گئے. تو ساتھ ہی جب انہوں نے رونا بند کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ زہرا سے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میری پیاری بیٹی، ان کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں تو مجھ محمد مصطفیٰ کو بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ حضور کی ان سے محبت ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دونوں کو گود میں بٹھا کر یہ پیغام دینا، فرمایا لوگو، جس نے ان دونوں سے محبت کی، ان کے والدین سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، ان کے والدین سے محبت کی، حقیقت میں اس نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی. گویا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضور ہی کی محبت ہے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں علامہ شفیق الرحمان حسان صاحب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ولادت کے موقع پر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا لعاب دہن بھی عطا فرمایا، اذان مبارک بھی ارشاد فرمائی. تو ناظرین ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے ہم بریک کی جانب جائیں گے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کے ساتھ، اپنے شوق کے ساتھ ان کا نام حرب رکھا، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے ساتھ بڑی محبت جی تھی. تو آپ نے اپنے بچے کا نام ہی اس نام پہ رکھ دیا اور نام رکھ دیا حرب. ہاں جی. تو جب یہ نام رکھا تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھا ہے. فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن رکھیں گے. سبحان اللہ. پھر جب 4 ہجری میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو خواہش تھی اب دوبارہ جاگی. حضرت علی نے ان کا نام رکھا حرب. حضور پھر تشریف لے کر آئے، اور حضور جب تشریف لے کر آئے تو پھر پوچھا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. فرمایا نہیں، اس کا نام بھی حرب نہیں ہوگا، اس کا نام حسین رکھیں گے. سبحان اللہ. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے نام میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے اولاد کے نام پہ رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام شبر اور شبیر رکھے تھے جو سریانی میں ہیں. جی جی. تو فرمایا کہ میں نے ان کے نام حسن اور حسین رکھے ہیں، حقیقت میں یہ شبر و شبیر ہیں. تو یہ 2 نام جو ایسے نام ہیں، روایات میں دیکھ لیں آپ، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حسن اور حسین نام ان دونوں شخصیات سے پہلے کسی اور کے نام موجود یہ خاصہ انہی کو حاصل ہے. یہ خاصہ انہی کو حاصل ہے. اور یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نام حضور نے تو رکھے لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. کیونکہ جیسے لفظ محمد حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی حضور سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا، اللہ نے یہ نام محفوظ رکھا ہوا تھا. اور ہمیں یہاں پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر پہلے کسی کا نام یہ نہیں ہے اور اتنا خوبصورت نام ہے تو یقیناً یہ 2 نام بھی اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوں گے. اور یہ ان دونوں شخصیات کو اللہ کے اذن کے ساتھ، حکم کے ساتھ حضور نے عطا فرمایا. جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ان کی ذاتیں تو اتنی پاک اور مقدس ہے کہ ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے ہمیں ہچکچاہٹ نہیں محسوس ہونی چاہیے، بلکہ ان کے فضائل کھل کر بیان کرنے چاہیے. اور لیکن اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے کسی کی تنقیص نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کل جب ہم جنت میں جائیں تو جنت کے ہر پتے پر حسن اور حسین لکھا ہو، اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی ان پتوں کو دیکھیں اور ان پتوں کو چومیں بھی اپنی عقیدت اور محبت سے. یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا نور اللہ. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ.